بات کرتے ہیں. یہ آئین کی خلاف ورزی ہے, یہ قانون کی خلاف ورزی ہے, اسپیشلی ایسے ٹرائل میں اور ایسے جرائم میں جس میں ڈیتھ سینٹنس ہو سکتی ہے. 2 مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو قواش کرتے ہوئے اس کو اسٹرکٹ ڈائریکشن کے ساتھ بھیجا ہے, لیکن جج صاحبان کو اپنی طرف سے کوئی جلدی ہے اس کیس میں, اور جلدی جس بھی تناظر میں. ایک مرتبہ پھر ہم عدلیہ سے بصد احترام مخاطبے اور درخواست کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے درخواست ہے کہ آرٹیکل 203 کے مطابق سپریم کورٹ سے درخواست ہے کہ سو موٹو کے ذریعے اس کا تدارک کیا جائے. ایسے سیریس کیسز میں آپ دا منیمم اسٹینڈرڈ آف دا فیئرنیس جو ہے وہ اپ ہولڈ رکھے. وہ ایک سابق وزیر اعظم ہے, ایک سب سے پاپولر پولیٹیکل پارٹی کا دنیا کا مقبول ترین لیڈر ہے جس کا نام ہے عمران احمد خان صاحب نیازی. جو لوگ اس کے نام پہ ٹاکے لا رہے ہیں, جو لوگ ان کو مٹا رہے ہیں, اللہ اپنے رحم کرم کے ساتھ عوام کے تعاون کے ساتھ اس کو مٹانے نہیں دے گا. لیکن ہم عدلیہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے, آپ کی آئینی ذمہ داری ہے کہ آپ کے ججز صاحبان بھی ٹرائل کو آئینی تقاضے پورے کرتے ہوئے چلائے. میں نے آج جو پروسیڈنگ دیکھی ہے یہ توشخانہ کا ایک نیا ورژن ہے, اس سے بھی آگے جا رہا ہے. اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں, ہم حق محفوظ رکھتے ہیں. ہم سویرے انشاءاللہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس کے خلاف جائیں گے, لیکن ابھی سے میری چیف جسٹس صاحب سے درخواست ہے کہ آپ کے سامنے اگر ہماری درخواست آ جائے تو کائنڈلی سیم ڈے کے لیے اس کو منتخب کر لے, سنیں, آپ اوپن ہارٹ سے سن لے. ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمیں انصاف دلائیں گے, لیکن انصاف کے لیے ہم کہاں جائیں؟ عدلیہ کے پاس نہ جائے تو کہاں جائیں؟ یہ بھی ہمارا ایک آئینی حق ہے. ہم عدلیہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اس کا تدارک کیا جائے پہلے سے کہ یہ بہت لیٹ ہو. آج آپ سے میں کوئی سیاسی گفتگو کرنا چاہ رہا تھا, لیکن حالات کچھ ایسے ہیں کہ سیاسی گفتگو کے لیے پھر کوئی وقت صحیح, لیکن آج اتنا ہی کافی تھا, کیونکہ آئینی تقاضے پورے نہ کرتے ہوئے اگر آپ کسی کا ٹرائل چلائیں گے تو اس سے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جرم کوئی نہیں ہو سکتا. آج کے لیے اتنا کافی, انلس صاحب کا کوئی کوشچنز ہو. صاحب اہم ترین گواہ ہیں اعظم خان صاحب. آج عمران خان اور شاہ محمود کے ڈیفینس کونسل کے ہوتے ہوئے ان کا بیان جو ہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے جو ڈیفینس کونسل دیا گیا ان کی طرف سے لیا گیا, یہ کیسا؟ نہیں دیکھیں, پہلے جو خان صاحب کی طرف سے شاہ محمود قریشی صاحب سے وکلاء صاحبان آئے ہوئے تھے, سکندر ذوالقرنین صاحب بھی موجود تھے, سلمان صفدر صاحب بھی آئے ہوئے تھے, ان کو جانے نہیں دیا گیا اور ان کا ٹرائل جو چل رہا تھا ان کی کراس ایگزامینیشن کمپلیٹ کر دی گئی. یہ جج صاحب کے نوٹس میں لایا گیا تھا, اور اس کے باوجود جج صاحب نے فرمایا کہ چونکہ میں آرڈر کر چکا ہوں کہ اسٹیٹ اپوائنٹڈ کونسل پروسیڈ کرے گا تو اس لیے میں نے ان سے کروایا. ہماری گزارش صرف اتنی تھی, میں نے بھی جج صاحب سے گزارش بھی یہی کی تھی کہ اگر ڈیفنس کونسل کے ایبسنس میں آپ نے کسی اور وکیل کو اپوائنٹ کیا ہے تو چلو کوئی جواز ہوگا, آپ نے سوچا, لیکن اب جب کہ اپنا گواہ موجود ہے, آپ کا گواہ موجود ہے اور ڈیفنس کا اپنا کونسل موجود ہے, اور وہ کونسل جس کے پاس ریکارڈ بھی ہے, جس نے تیار بھی کیا ہے, جس کی ایکسپرٹیز بھی ہے, اور وہ کراس ایگزامینیشن کر بھی سکتا ہے, کنڈکٹ بھی کر سکتا ہے. افیکٹو سروس آف اسسٹنس آف دا کونسل ایک بنیادی حق ہے, پھر آپ ان کو اجازت دے, لیکن ان سب کے باوجود ہمیں اس حق سے محروم رکھا گیا. دیکھیں, ایک بات آپ نے اس ٹرائل میں نوٹ کیا ہوا ہوگا, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی آپ کا کوئی جرم, جو بھی آپ کا جرم ہے, لیکن حق دفاع دینا اور ٹرائل کا پروسیڈ کرنا آئینی تقاضوں سے یہ بنیادی حق ہے جو ہمیں مسلسل ریفیوز ہو رہا ہے. آپ سب کا شکریہ. بیشتر صاحب یہ بتائیے گا, جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ 342 کا بیان بھی ہو رہا ہے, اس کے بعد آج اگر سزا فیصلہ محفوظ دیکھیں 342 کی اسٹیٹمنٹ جب ریکارڈ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کلوزنگ آرگومنٹس کرتے